بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال آخری زمانے کا فتنہ ہے اور فتنہ بھی بہت بڑا اور سخت۔ اس کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن چند چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے فتنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے آگاہ کرتا رہا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، مگر اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہوگی، یہ کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تو یک چشم نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی مخلوق دجال سے بڑی نہیں۔ دجال اس وقت بھی زندہ ہے، کھا پی رہا ہے، مگر وہ ایک معینہ مدت کے لیے جزیرہ کے ایک گرجا میں بند ہے۔ کس نے دجال کو بند کیا ہے؟ کیا دجال یہودی شکاری کا بیٹا ہے؟ اس کے لیے ہم جساسہ یعنی جاسوس کے قصہ والی حدیث پاک پڑھتے ہیں، جسے صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے یوں روایت کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروایا گیا اعلان سنا کہ نماز باجماعت ہوگی، چنانچہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، جانتے ہو میں نے آج تمہیں یہاں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا قصہ سنایا جو اس قصے سے مماثلت رکھتا ہے جو میں تمہیں مسیح الدجال کے بارے میں سنایا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 افراد کے ہمراہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوا۔ موجیں مہینہ بھر اس سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر لنگر انداز ہوا۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بے شمار بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ناسو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں، دیر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا نام لیا تو انہیں بہت خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ جانور شیطان ہی نہ ہو۔ راوی کہتا ہے پھر ہم جلدی سے گرجا میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بھاری بھرکم شکل و صورت کا ایک آدمی ہے جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا تیرا ناسو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تمہیں میرا تو پتہ چل ہی جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عربی ہیں، ایک سفر کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور جزیرے پر موجود ایک جانور نے تمہارے بارے میں بتایا ہے اور ہم تیزی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہم تو اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے پوچھا یہاں کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا نخلستان بار آور ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جلد ہی بے بار ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے جزیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلدی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وہاں بہت پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے بتایا کہ قریب غالب آ چکے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔
میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا، 40 راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی کو گرا دوں گا۔ وہ دونوں جگہیں میرے لیے ممنوع ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بستی کا قصد کروں تو ایک فرشتہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے میرے سامنے آ کر مدافعت کرے گا، اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق میں ہے، مشرق میں رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ بھی فرمایا۔ دجال وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے اور اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، وہ ایک کو جنت جبکہ دوسری کو جہنم کہے گا، پس جو شخص اس نہر میں داخل ہوگا جس کو وہ جہنم کہتا ہے وہ دراصل جنت ہوگی، اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ وہ نہر جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے اس میں داخل ہونے والا شخص دراصل آگ میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔